بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी सलाम कहता है। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जो राज़दान रसूल थी, जो जान वफ़ा थी, जो कान हया थी, जो बहर सख़ा थी, जो वफ़ा ही वफ़ा थी, मोहसिन मुस्तफ़ा थी,
حق آشنا تھیں، محبوبہ حبیب کبریا تھیں، غم گسار مصطفیٰ تھیں، پیکر اثار، پیکر عظمت تھی، پیکر عظیمت تھی، محافظہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور محافظہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق یہ تھا کہ یہ سلسلہ نسب میں، بلکہ میں کہوں سلسلہ الذہب، اس سے بھی بڑھ کے سلسلہ النور، حضرت قصی پر جا کر نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پیکر وفا ہستی جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زمانی بھی حاصل تھا، قرب مکانی بھی حاصل تھا اور قرب وجود نوری بھی حاصل تھا، اور جن کو سب سے زیادہ سانسیں جو تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میسر آئیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ خوشبوئے پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 25 برس تک جن کو میسر رہا وہ یہ ہستی تھی، اور جن کے وصال پاک کا نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پہ اتنا غم تھا، اتنی پریشانی تھی کہ پورے 1 برس کو عام الحزن، غم کا سال قرار دے دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، ان کی یاد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی وہ جو مقدس لمحات تھے، وہ جو لمحات محبت اکٹھے گزرے تھے، ان کو ظاہری حیات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ کبھی ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے تھے تحفے میں، کبھی دیگر تحائف بھیجتے تھے، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ ان کی ہمشیرہ ملنے کے لیے آئیں اور جو ہی ان کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اور آپ نے کہا یہ تو بالکل ختیجہ کی آواز مجھے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، مجھے آج اپنا بہت زیادہ انٹرو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں جتنا مختصر کر سکوں، کیونکہ آج میرے پاس بہت ہیوی میری جو ٹیم ہے گیسٹ کی، سوائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی ساری اولاد نور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بطن پاک سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ ان کو عظمت ہے، اور ان کے اعزازات میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جب وحی خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ جو غازہ وحی تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ پہ جو انوار بکھیر رہا تھا، اس کی زیارت بھی سب سے پہلے ملکۃ العرب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ مسلمہ اول نے کی تھی، اور سب سے پہلے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جس ہستی نے نماز پڑھی وہ بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ تھی۔ ناظرین کرام، آج ان کا یوم پاک ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ مجھے صرف 2 واقعات ان کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کاشان پاک میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ختیجہ کیا ہوا؟ کہا مجھے قاسم کی یاد آ رہی ہے، میری ابھی سینے میں دودھ بھرا ہوا ہے، اور قاسم کو تو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ میرا دودھ ہی پی سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ پریشان نہ ہو، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ ختیجہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ جب میں پڑھتا ہوں تو کام جاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خدا کو دیکھا ہے، آپ نے کہا کہ خدا موجود ہے، ہم نے اس پہ یقین کر لیا، یقین کامل کر لیا۔ یا رسول اللہ، جب ہم نے خدا کو بن دیکھے آپ کے ارشاد پہ یقین کر لیا، آپ نے فرما دیا کہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں، تو ختیجہ جو ہے وہ اس بات پہ یقین کرتی ہے کہ میرے لخت جگر کو حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ناظرین کرام جو ہے اس نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 برس جو کٹھن تھے، وہ جو مصائب اور آلام تھے، ان کو تو بیان کرتے ہوئے دل ہل جاتا ہے، اور اس دوران وہ جو فاقہ کشیاں تھیں، وہ جو تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، آلام تھے، ان کی وجہ سے آپ کی صحت جو تھی وہ بہت خراب ہو گئی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ جب آپ کا وصال پاک کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں تبلیغ میں اتنے زیادہ مصروف تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت بے پناہ تھی، تو ایک دن ان سے فرمانے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوئے تو ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے
کہ میری جو زندگی ہے قاصد اجل آنے والا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان لمحوں میں آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے ساری زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں بسر کی ہے۔ میں آپ سے التماس کرنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے روز آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا، اور اللہ کے حضور آپ نے میری سفارش فرمانی ہے، اور مجھے قیامت کے روز آپ نے بھولنا نہیں ہے، اور اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اور آخری گزارش کی، کہا یہ میری بیٹی چھوٹی فاطمہ ہے، اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، یہ مجھے بڑی عزیز بیٹی۔ ناظرین، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا کیا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ظاہری حیات میں ان کو کبھی بھلایا نہیں، ان کی وفاؤں کو نہیں بھلایا، اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ واقعہ جو ہے کہ بدر میں جب سیدہ زینب کے جو شوہر تھے ابو العاص گرفتار ہو کے آئے تھے، سارے قیدی جو تھے انہوں نے فدیہ دیا تھا، اور سیدہ خدیجہ پاک نے جو ہار اپنی سونے کا ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا، وہ جب فدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے کہا یہ ماں کا تحفہ ہے بیٹی کے لیے۔ اگر صحابہ سے کہا، مشورہ کیا، تم کہو تو یہ ماں کا تحفہ بیٹی کو واپس کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دو، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اور ہار بھی آپ نے واپس کر دیا۔ ناظرین کہ ہم سیدہ پاک ملکۃ العرب، سارے عرب کی جو تھی تجارت ایک طرف، اور ان سے بڑھ کے سیدہ ختیجہ تو تھی، یہ سب سے بڑی تاجر تھی، سب سے زیادہ مال و دولت والی تھی، لیکن نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قربان ہوئی ہیں، لیکن کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوئی۔ اصل میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میسرہ کو اپنے غلام کو بھیجا تھا تو اس کو کہا تھا تم جا رہے ہو ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات تم نے توجہ سے ذہن میں رکھنی ہے، اور مجھے آگے سارے واقعات بیان کرنے ہیں۔ یہ تفصیلات آج میرے جو اسکالر ہیں وہ سارے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ وہ جو میں روز کہتا ہوں غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، اس کا عملی پیکر اور اثار کا پیکر یہ ذات تھی۔ بڑے اچھے انڈیا کے ایک شاعر نے کہا ہے، میں صرف 2 شعر ان کے منقبت کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو راحت جان و دل سرور ہے ختیجہ، دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے ختیجہ، اور تسکین ملا کرتی ہے سرکار کو تجھ سے، تو مہر و محبت کا سمندر ہے ختیجہ، اور تھی اور بھی ازواج شہ جن و بشر کی، ہر ایک سے رتبہ تیرا بڑھ کے ہے ختیجہ، اور تو سلسلہ تو ذہب کا ہے نقطہ آغاز، کیا تیرا بلندی پہ مقدر ہے ختیجہ، ایمان و وفا صبر و رواداری و احسان، ہر وصف تیری ذات کے اندر ہے ختیجہ، اور اسلام تیری گود میں پروان چڑھا ہے، ہر صاحب ایمان کی تو مادر ہے ختیجہ۔ ناظرین کرام، آج سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے حضور نذرانہ عقیدت ہم پیش کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو میرے مہمان ہیں، میری جو اسکالر ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ لاہور اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر نورید فاطمہ، اہل بیت اطہار پہ بہت ان کی گہری نظر ہے، ان کی حیات پہ بڑا گہرا مطالعہ ہے، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کی صف اول کی جو نعت خوان ہیں مریم منیر صاحبہ ہیں، یہ منقبت پیش کریں گی آج بارگاہ سیدہ میں، اور ان کے ساتھ پیر قمر الشکور احمد روحانی شخصیت بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، وہ تشریف فرما ہے۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ناظرین کرام آج میرے ساتھ وہ شخصیت ہیں عالم اسلام میں جن کی شوکت الفاظ اور جن کی خطابت اور فصاحت کلامی جو ہے وہ ایک زمانہ اس کا معترف ہے۔ میری مراد ہے محترم خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے، اسلام آباد سے خانم صاحبہ مجھے جوائن کریں گی۔ خانم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری مہمان بنی ہیں آج سیر ٹرانسمیشن میں، اور آپ تینوں کا بھی مہمانوں کا لاہور سے اسٹوڈیو سے بہت بہت شکریہ۔ تعارف کے بعد میں چاہ رہا ہوں، قاری محمد ذیشان حنیف نے تلاوت قرآن حکیم فرمائی تھی، میں بھول گیا ان کا تعارف کرانا۔
اور ناظرین کرام ہم ابتدا کریں گے شعر میاں داد صاحب ہمیں کچھ سنائیں گے. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ اور وسلم. منقبت بھی سیدہ کی آپ سنائیں گے نا آج؟ جی جی بسم جی ارشاد. رسالت مآب ہو نہ سکا، تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا. رسول عربی آئے جہان میں لیکن کوئی بھی صاحب ام الکتاب ہو نہ سکا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، سید دو سرا، یا رسول خدا، سید دو سرا، اے شاہ انبیاء میرے مصطفیٰ، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. آقا مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. رسول اور بھی آئے جہان میں لیکن آقا مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. عیسیٰ کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، یوسف کو بھی دیکھا، پر مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. ہاں مجھ کو تیری قسم مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. یا رسول اللہ، پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا. پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا. مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی. کملی والے آقا مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی. مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. شاہ یسربی تیرے حسن کی کسے تاب جو کرے ہم سری. شاہ یسربی تیرے حسن کی کسے تاب جو کرے ہم سری. نہ گلوں میں ایسی شگفتگی، نہ یہ رنگ و بھو، نہ یہ تازگی، یہ انوکھی چھب، یہ نئی پبند، یہ ادائیں پیاری سادگی. تیری مثل کوئی ہوا نہیں، تیرے صدقے جاؤں میں یا نبی. مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھے ہیں ہنسی، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے شاہ تیرے رخ کی قسم. مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. تیرا در ہے زمانے میں سب سے بڑا، تیرا در ہے زمانے میں سب سے بڑا. تیرے در سے نہ
تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں آقا، غم نبھانے آقا، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، جو بھکاری گئے تاجور ہوں گے، جو بھکاری گئے تاجور ہوں گے، دن غریبوں کے اچھے بسر ہو گئے، دن غریبوں کے اچھے بسر ہو گئے، تیرے در سے ملا جس کو جو کچھ ملا، تیرے در سے ملا جس کو جو کچھ ملا، اے شاہ انبیاء میرے مصطفیٰ، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، جس نے بھی دیکھے نین بند والے تیرے، مست میں خود ہو کے وہ کہتا پھرے، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، یا نبی التجا کا رکھنا بھرم، یا نبی التجا کا رکھنا بھرم، سوئے نادر پہ بھی ایک نظر کرم، ایک نظر کرم، کون دنیا میں ہے تجھ سا حاجت روا، کون دنیا میں ہے تجھ سا حاجت روا، اے شاہ انبیاء میرے مصطفیٰ، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ ہے خانہ محبوب خدا تجھ سے معطر، تو باغ رسالت کی گل فام ختیجہ۔ پروفیسر نورید، جتنی قربانی سیدہ پاک نے دی ہے دین اسلام کے لیے، اور ان کے کاشانہ پاک سے اسلام کی ابتدا اور تبلیغ کی ابتدا ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو رفاقت کا وقت ان کو میسر آیا وہ سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساری امہات المومنین۔ بے شک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب، آج آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے وصال کے اس پرنور موقع پر مجھے مدعو کیا۔ اعلیٰ حضرت کے خوبصورت اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، سبحان بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سبحان اور وہ انیس غم مونس بے کساں، واہ، وہ سکون دل مالک انس و جاں، سبحان اللہ، وہ شریک حیات شہ لامکاں، سیما پہلی ماں کاف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستی جس طرح آپ نے آغاز میں فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مونس و غمخوار رفیقہ حیات کہ جن کی حیات پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، گویا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے رفاقت، محبت، مونست اور غمخواری کا وہ حق ادا کیا
کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت درکار تھا۔ درست۔ دین اسلام کے لیے جتنی قربانیوں کی داستان ہے وہ مکہ کے اس دور سے شروع ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، اور اس کے بعد سے لے کر شیب ابی طالب کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، اور پھر آپ کے وصال تک، یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر سیدہ پاک کے سامنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین میں گرم پتھروں پر اور ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر صہیب کی آوازیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں سیدہ پاک کے کانوں میں گونجتی تھیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ کر مکہ کی گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، اور یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یاسر کو، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے اور اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر آپ نے جس فقر کو اختیار فرمایا، یہ وہ خاتون ہیں جو ملیکۃ العرب ہیں، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون جن کا 75% مکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے کاروبار سے منسلک تھا، اور پھر جتنا کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے اپنی محبت، اپنا مال، اپنا سب کچھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ رشتہ وہاں کرنا چاہیے کہ جن کا سٹیٹس یا ایکول ہو یا اپنے سے کم درجے کی بیٹی یا بہو لے کر آنی چاہیے، کیونکہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن سیدہ پاک وہ تاریخ ہیں، کفر آپ کہہ رہی ہیں، اسلام میں جو کفر کا ایک تصور ہے، لیکن یہاں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے ناز و نعم میں پرورش پائی، جو سردار قبیلے سے شہزادی تھی، ملیکۃ العرب۔ میں سمجھتی ہوں شاید مخمل و دیباج کے علاوہ انہوں نے کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھا ہوگا، جو لباس ایک دفعہ پہنا ہوگا وہ دوبارہ نہیں پہنا ہوگا، جو کھانا ایک مرتبہ کھایا ہوگا شاید وہ اس وقت میں مکہ کے لوگ سوچ سکتے ہوں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اطہر میں آئیں تو پھر آپ کے لباس پر 17 پیوند بھی لگے دیکھے۔ پھر آپ نے وہ فقر اختیار فرمایا کہ کئی چاند آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کائنات کی 4 بہترین خواتین، یعنی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام رب کا سلام لے کر آتے ہیں۔ آپ کھانا بنا کر لے کر جا رہی ہیں غار حرا میں، پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی وہ مونس و غمخوار بیوی تشریف لا رہی ہیں جن کو رب نے سلام بھیجا ہے، ان کو میرا بھی سلام کہیں اور رب کا بھی سلام۔ بہت شکریہ، مجھے جانا ہے خانم صاحبہ کی طرف، اسلام آباد اسٹوڈیو میں انتظار میں ہیں۔ خانم آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ سلام جی، مجھے آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ سلام، اللہ تعالیٰ کے سلام آئے سلام اور محل پہلے سے تیار ہو گیا وہاں پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا، اللہ کا یہ حسن انتخاب تھا کہ پہلے سے ہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو خاتون تھی یہ سلیکٹ کر لی گئی تھی، اسی لیے تو موتیوں کا محل جو ہے وہ جنت میں تھا۔ میں نے آپ کو ایک بہت خوبصورت کوٹیشن سنانی ہے۔ کارلائل جو مشہور ہسٹورین بھی تھا اور اس کی مشہور کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، بڑی زبردست کتاب کارلائل نے۔ آج میں نے چاہا تھا کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو فرمایا تھا کہ الفضل ما شاہدت بہل اعداء، کہ آدمی کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی گواہی دیں، آج میں وہ ساری رات وہ اکٹھے کر لیے ان دشمنوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ویسٹ جو ہے عرضہ سرائیاں کرتا ہے، انہی کے ہاں سے کارلائل، بہت بڑا تھامس کارلائل ہے، کہتا ہے کہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محسنہ کے ساتھ انتہائی امن و سکون اور پیار و محبت سے بھرپور زندگی بسر کی اور ان کو دل و جان سے چاہا۔ مسلمہ طور پر انہوں نے مکمل طور پر بے عیب، کلی پرسکون اور سیدھے سادے انداز میں زندگی گزاری، حتیٰ کہ عمر کے گرم جوشی کے سال بیت گئے تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شبنم صبح کی طرح
بے داغ جوانی گزاری تھی وہ سیدہ کے سامنے تھی. لیکن ایک بات بتائیں, 25 برس میں تاریخ میں ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ اتنی ملیکۃ العرب اور پھر پتے کھا کے شیب ابی طالب میں اور پھر کپڑے پرانے پہننے پڑے, کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لائیں. ذرا اس پہ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے صبر و قناعت و سخاوت کے ساتھ, اتنی استقامت کے ساتھ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی کہ شیب ابی طالب کے کٹھن اور جانکاہ مراحل میں کبھی بی بی کے لبوں پر شکوہ نہیں آیا. اور ایسی کیفیت ہو گئی, وہ بی بی جن کی دولت کا یہ عالم تھا کہ ہم گفتگو کے دوران آپ سے بیان کریں گے کہ بی بی کی دولت کتنی زیادہ تھی اور کتنی دولت جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نثار کی, اور سیرت ابن ہشام میں اس کو نقل بھی کیا گیا. پیر صاحب, ایسا حوصلہ خاتونوں کے, بظاہر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا مردوں کا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین سے, یہاں تو خاتون کا حوصلہ جو ہے وہ ایک کوہ صفا ہے حوصلے اور ہمت کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی شخصیت کا سب سے عظیم پہلو جسے سمجھنا اشد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مدارج النبوت میں شیخ محقق علیہ رحمت نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمانی آفتاب اتر کر آپ کی آغوش میں آ گیا. جب اس خواب کا تذکرہ آپ نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی جو تعبیر مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ الہامی کتب کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے اور وہ آپ سے نکاح کریں گے. اب یہ بات متواتر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح آپ کو رسول خدا سمجھ کر کیا تھا. یعنی اگرچہ بعثت کا اظہار 15 برس بعد ہوا, لیکن اظہار نبوت 15 برس بعد ہوا, لیکن وہ اپنے ذہن من میں دلی طور پر آپ کو رسول خدا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان چکی تھیں. اب یہاں یہ تصور, آپ اس کی دلیل یہ ہے کہ غار حرا سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر سورہ الگ کی آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ مجھ پر وحی کی کیفیت کا حضور نے ذکر جب کیا تو فوراً تصدیق نبوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. یعنی وہ ذہنی طور پر تیار تھیں اس حوالہ سے کہ حضور علیہ السلام کو کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت کا, اظہار نبوت کا حکم ملتا ہے. ان تمام تکالیف کو جن کا تذکرہ کچھ ہوا, ان تمام تکالیف کو باخوشی قبول کرنا اور برداشت کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ قلبی اور ذہنی طور پر یہ تیار تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دامن میں کتنی بڑی سعادت ڈال دی ہے اور مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی جتنی فطرت سلیم اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی, عقل سلیم عطا فرمائی تھی, جتنی دانا اور مدبر تھیں. اور اس کی یعنی یہ دلیل کہ جب وہ میسرہ کو بھیجتی ہیں تجارت کے لیے تو میسرہ واپس آ کر حضور علیہ السلام کی کیفیات کو بیان کرتا ہے, نستورہ راہب کی کیفیات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کہا. اور سارے سفر میں یعنی یہ اظہار نبوت سے 15 برس پہلے کی بات ہے کہ سارے سفر میں جہاں دھوپ آتی ہے 2 فرشتے آ کر حضور علیہ السلام کے سر اقدس پر سایہ کر لیتے ہیں. ان کیفیات سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب سنا بھی اور محسوس بھی کیا تو وہ اس بات پر جو تھی وہ تصدیق نبوت کے لیے آئی ہی ذہنی طور پر تیار ہو کر کاشانہ نبوت کی زینت بنی. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی, پروفیسر صاحبہ نے بھی خوبصورت اس حوالہ کو آگے بڑھایا کہ 25 برس تک آقا علیہ السلام دوسرا نکاح نہیں فرماتے. اچھا جی پروفیسر نورید, آپ کی طرف آ رہا ہوں.
وہ جب واپس آ رہے تھے اس سفر سے تو اس نے کہا میسرہ نے کہ آپ ذرا تیزی سے چلے جائیے اور جا کے سیدہ کو یہ خبر دے دیں کہ منافع اس دفعہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار تھے اور آپ تیزی سے پہلے پہنچ گئے. تو آ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدود مکہ میں پہنچے تو یہ اوپر بالا خانے پہ تشریف فرما، سیکنڈ سٹوری جس کو آپ کہہ لیں، اوپر بیٹھی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور دیکھ رہی تھی، اور ایک عجیب مسرت کا عالم تھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، اور اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ وہ دیکھیں آ رہے ہیں، ان پہ بادل نے سایہ کیا ہوا اور دائیں بائیں ان کے ملائکہ چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ کیفیت جو ہے، یعنی ایک جو ہے نا دل سے فدا ہو جانا، دل و جان سے فدا ہو جانا، وہ روز اول سے لے کر اور آخری سانس تک ظاہری حیات میں یہ بظاہر قبلہ یوں لگتا ہے کہ قدرت کا جو حسن انتخاب کا لمحہ تھا وہ سیدہ پاک کے سینے میں انڈیلا جا رہا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آپ کے لیے اس رفیق کار کو چنا گیا ہے جو خیر البشر ہے، جو سید العالمین ہے، اور آپ کو ان کی مونست اور غمخاری کا جو ہے موقع عطا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے، وہی جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے نکاح کا پیغام پہنچایا. خانم صاحبہ وہیں سے ابتدا کرتے ہیں. ابن حشام کا کوئی حوالہ آپ دے رہی تھی، ارشاد فرمائیں. جی ہاں، میں عرض کر رہی تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا مال پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا کہ سیرت ابن حشام نے نقل کیا کہ جناب خدیجہ نے قالت خدیجہ لأمہا برقہ خذ هذه الاموال وسر بها الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقل له ان جمیع هذه الاموال ہدیۃ له یتصرف کیف یشاء. جناب خدیجہ نے اپنے چچا ورقہ سے کہا کہ یہ سارے کا سارا اموال جس کی تعداد بعد میں بیان کی جائے گی، یہ آپ لے جائیے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو کہ اس وقت بظاہر مقام نبوت پر فائز نہیں تھے. ان کا نام لے کے کہا اور ان سے کہیے کہ یہ سارے کا سارا آپ کے لیے تحفہ ہے خدیجہ کی جانب سے، یتصرف کیف یشاء، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. وقل لہ، اور ان سے فرما دیجئے کہ ان مالی و عبیدی و نفسی و جمیع ما املک و ما تحت یدی، جتنا میرا مال و عبیدی، میرے غلام، و نفسی، میری جان، میری روح، میرا بدن، میری زندگی، میرا سرمایہ حیات، اور ما املک و یمینی، اور جو کچھ میرے پاس موجود ہے، و تحت یدی، اور جو میرے ماتحت ہے، وہ سب کا سب فقط وہبت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظاما و اجلالا و اکراما لہ. ان کے مقام شامخ، ان کے مقام عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا. اور فوقف ورقہ بین زمزم والمقام ونادى بأعلی صوتہ، جناب ورقہ وہاں تشریف لے گئے حرم میں اور انہوں نے بلند ترین آواز میں لوگوں کو پکارا اور کہا یا معشر العرب، اے معشر عرب، اے گروہ عرب، گواہ رہو کہ ان خدیجہ تشہدکم علی انہا، جناب خدیجہ نے آپ سب کو گواہی کے لیے طلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال، مالہا و عبیدہا و نفسہا والمواشی والصداق والہدایا، جتنے حتیٰ کہ جناب خدیجہ کو تحفے بھی دیے جاتے تھے، وہ بھی ان کے مال، اموال، ان کے مویشی، ان کے ہیرے جواہرات، جتنا مال و متاع ہے، فقد وہبت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو ہدیۃ اللہ وہو مقبول من، انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور ان کے لیے ہبہ کر دیا.
تو سارا مال بی بی نے پیش کر دیا. ایسا پختہ ایمان، ایسا والہانہ عشق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ نہ فقط یہ کہ کبھی دنیاوی آسائشوں کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ خدا و رسول کی خوشنودی کے لیے تمام آسائشوں کو تج دیا، اور نہ فقط یہ کہ مال و زر دنیا کی کبھی خواہش نہیں کی اور آرائش جمال کے اسباب کی جانب کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ وہ چیزیں جو اس مخدرہ و معظمہ و مجللہ بی بی کو پہلے سے میسر تھیں، ان سب کو بھی سرکار کے عشق پر نثار کر کے فقر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی. اچھا اور خانم صاحبہ، ایسے قربانی کا مظاہرہ کیا کہ چونکہ اللہ کریم نے سیدہ پاک کو جمالیاتی دولت کے ساتھ ساتھ، ظاہری دولت، دنیاوی دولت کے ساتھ ساتھ جو اخلاق کی عظمت کی تھی اور ساتھ ساتھ جمالیاتی ثروتیں اتنی عطا کی تھی، عرب کے بڑے بڑے سردار خواہش مند تھے کہ بی بی سے وہ شادی کریں، لیکن انہوں نے کسی کی کوئی نہ تو دعوت قبول کی، نہ کسی کی طرف توجہ کی. اور اس کے باوجود یہ بتائیں کہ عورت ہو کے، ایک خاتون ہو کے اتنا بڑا حوصلہ، اتنی امارت سے یکدم اتنی غربت آ جائے اور پھر شیب ابی طالب میں جا کے پتے کھانے پڑے، یہ کیسا حوصلہ تھا؟ دیکھیے یہ تو روایات میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ کل قوم حریص علی تزویجہا، بڑے بڑے عرب کے سردار جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کرنے کے لیے خواہش مند تھے، کیونکہ شہزادی تھیں، بہت بڑے خاندان سے تھیں. لیکن یہ سرکار کا عشق ہے، یہ ایک بی بی کی معنوی اور روحانی طاقت ہے، اور ان کا مقام معرفت ہے. اور ہم یہ بہت وسیع موضوع ہے جو خالق کائنات نے، خالق و مالک نے اپنے حبیب کو خزانے عطا کیے. وہ اتنے بے مثل و بے مثال تھے جو قرآن کریم نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب ہم نے تجھے بے مال پایا تو غنی کر دیا. اس وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اس کے معنی کی وسعتوں کے بہت سے زاویے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام سے خالق کائنات نے خطاب کیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فقط فقر مالی کو برطرف نہیں کیا، فقط مالی تنگ دستی کا ازالہ نہیں ہوا ان کے وجود مبارک کی صورت میں، استغنا تو عطا کیا، لیکن وہ صرف مالی استغنا نہیں تھا، بلکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی دوسری خاتون سے عقد نہ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جناب خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری خاتون سے عقد فرماتے تو فاغنا کا معنی محدود ہو جاتا. خدیجہ کا وجود مبارک اتنا ہمہ جہت ہے ہر اعتبار سے. عائلی زندگی میں انسان کو جس مہر و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، جس وفا شعاری اور صفا کیشی کی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی سرکار کو اتنا بے نیاز کر دیا خالق کائنات نے اس مبارک و مسعود تحفے کی صورت میں کہ آپ کو کسی دوسرے عقد کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور زوجہ ایک دوسرا پہلو بھی ذرا دیکھیے، زوجہ کے ساتھ بقائے نسل کے حوالے سے دیکھیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اتنے علام، اتنے مصائب آئے کہ وہ اگر پہاڑوں پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی مشکلات آئی اور اس دوران حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی رہی ہیں ہر مرحلے کے اوپر. یہ عجیب بات ہے. عورتیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تاریک و گھمبیر فضا میں ایک کوکب نور افشاں کی صورت میں یہ بی بی حریم رسالت کو درخشاں کرتی رہیں، اور انہوں نے جس طرح ان اعصاب شکن حالات میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام جب بہت زیادہ دل شکستہ ہو جاتے تھے تو ان کی ہمت بندھانے والی مفلس و نادار و بے بس و لاچار مسلمانوں اور ستم زدہ لوگوں کے لیے رحمت الہی کی ایک برستی گھٹا، باد صبا کا ایسا خوشگوار جھونکا جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستم زدہ لوگوں کے لیے شجر سایہ دار بننے والی شخصیت کے لیے ہر دم تازگی عطا کرنے والی یہ بی بی خاتون رحمت للعالمین کے لیے اللہ کی رحمت. خداوند متعال نے اپنے حبیب پر اپنے خاص نوازشات میں سے اس بی بی کے وجود کو قرار دیا ہے. گویا یہ بی بی وہ بی بی ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے سراپر اظہار نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو یہ ساری نشانیاں دیکھ رہی تھی، مکہ میں رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے اوپر جناب قصی پہ نسب بھی ملتا تھا، اور وہ خاندانی جو ایک تعلق اتنا قربت کا ہے، امہات المومنین میں سب سے زیادہ رشتہ داری کے اعتبار سے بھی یہ قریب تھی. تو
اس دور میں بھی ان کو طاہرہ اور طیبہ کہہ کے لوگ پکارتے تھے؟ جی ہاں، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے یہ خانوادہ، اور 5ویں اور 10ویں پشت میں والد اور والدہ کی جانب سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا نسب مشترک تھا. تو یہ بی بی ادیان آسمانی کی عالمہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں، اور ان کی عقل و دانش ہی کو صرف تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ ان کے علمی کمالات کا بھی اعتراف تاریخ نے کیا ہے کہ یہ بہت بڑے علمی مقام پر فائز تھیں. اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر بھی جو ان کی نگاہ انتخاب پڑی وہ اسی لیے کہ وہ ان کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتی تھیں اور جانتی تھیں، معرفت رکھتی تھیں کہ یہی وہ شہزادہ خوش خصال ہیں جو نبی مکرم بن کر، نبی آخر الزمان بن کر، دنیا انسانیت کے منجی بن کر سامنے آئیں گے. خانم ماڈرن دور میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی آپ تشریف لے جاتی ہیں، ویسٹ میں آپ جاتی رہتی ہیں، مجھے معلوم ہے، سارے یورپ، امریکہ وغیرہ میں. یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی عورتوں کو حقوق اسلام نے نہیں دیے، یہ جتنی عظمت اور رفعت سیدہ پاک کو دی ہے تاریخ اسلام نے، وہ اور جس طرح کے انہوں نے اپنے خود پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا، آپ کی عظمت کردار کو دیکھ کر، تو یہ ایک بات کہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے، یہ کسی معاشرے، کسی تہذیب، کسی تمدن، کسی مذہب نے دیے ہیں. تنہا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اگر ان کی شخصیت کے مختلف زاویوں پر نگاہ ڈالی جائے اور ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو عورت کے جتنے حقوق متصور ہو سکتے ہیں، جتنے بھی حقوق متصور ہو سکتے ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت سے ظاہر ہوتے ہیں. رشتہ خود بھیجنا، بزنس کرنا، اتنا کامیاب اور اتنا بڑا بزنس کرنا، اور پھر اور اس بی بی کی شخصیت کے محاسن، اپنے رفیق حیات، اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح ان کی پشت پناہی کرنا اور ان کا ساتھ دینا اور مختلف میدانوں میں اتر کر سرگرم عمل ہونا. تو عورت کے جتنے حقوق سوچے جا سکتے ہیں وہ تمام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت سے خواتین کے لیے طلوع صبح قیامت تک کے لیے مسلمان عورت کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی شخصیات اسلام میں گزری ہیں، کہ اتنا بڑا کاروبار بھی کیا اور اتنی بڑی شخصیت کی شریکہ حیات قرار پائیں، تو کس طرح اس سفر کو، اس ساتھ کو نبھایا اور اپنا رشتہ خود منتخب کیا. خانم مجھے لینا ہے وقفہ. عزیزان کرام بہت مختصر سا وقفہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو آج میرے تینوں جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ علمی طور پہ کتنے بلند مقام پہ ہیں اور ریکگنائز پرسنالٹیز ہیں علمی دنیا میں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. پروفیسر نورید، تربیت جو اولاد کی ہے کمال کر دیا ہے، لیکن کچھ تو بہت بچپن میں جو تھے وصال پا گئے. آپ کے 2 صاحبزادے جو تھے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ، لیکن بیٹیوں کی جو تربیت کی ہے وہ بھی ایک مثال ہے، کمال کر دیا ہے. آپ قبلہ انٹرو میں ارشاد فرما رہے تھے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت کی جو وصیتیں ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں ایک وصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. ضرور. آپ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب، میں اس طرح سے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا، مجھ سے جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پہ مجھے معاف کر دیجئے گا. دوسرا یہ کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں، اور تیسرا یہ کہ میرے بعد میری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، اور فاطمہ کو بلا دیں، میں نے ان سے ایک دل کی بات کرنی ہے. آپ نے ان کو وصیت کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں جس طرح تمہارے بابا کا خیال رکھتی تھی تم نے اسی طرح اپنے بابا کا اور ان کی امت کا خیال رکھنا ہے. یہ وہی تسلسل ہے جو میدان کربلا تک
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شکل میں، کیونکہ وہ شبیہ ہے ملیکۃ العرب بھی کہلوائی ہیں، تبھی یہ ام ابیہا کا جو ٹائٹل ہے وہ سیدہ پاک نے لیا، اور پھر جو اسلام کے قلعے کو بچانے کے لیے حفاظت کا جو ایک حصار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا، اس کو سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مدینہ تک، اور مدینہ سے پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، دمشق، شام اور دوبارہ مدینہ تک جو ہے وہ اس کو قائم کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ قربانیوں کا تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے اندر میں جیسے شروع میں بات کرنے لگی تھی کہ نجیبہ، طاہرہ، طیبہ، یہ اس وقت میں عرب ان کو کہتے تھے جس دور کے اندر خواتین کو بیچا جاتا تھا، ان کی جنس کی حیثیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانے کے لیے جو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور یہ عام عورتیں نہیں ہیں، تو کس طرح ممکن تھا کہ ایک عام عورت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 25 سال کے دن رات کی مورخہ بنا دیا جائے، اس کی محفوظ کرنے والی آنکھیں، ان کے محفوظ کرنے والے کان، بیان کرنے والی سیرت کو زبان، وہ ایک ایسی ذہین اور فتین خاتون تھی کہ جنہوں نے اسلام کو نہ صرف اپنے مال سے بلکہ عملی طور پر اپنی محبت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کو اس طرح سے ایک ماں بن کر پال رہی ہیں۔ اور وہ 25 برس جو قربت ان کو نصیب تھی وہ کسی کو نصیب نہیں، کسی اور کو، اور اتنے لمبا پیریڈ رسول جو ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درجہ خدیجہ کا ہے وہ اس طرح کی مجھے کوئی دوسری خاتون نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے اس وقت میں میری مدد کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس وقت میں مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے میری تکذیب کی، اور مجھے تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ قربانیوں کے اس تسلسل میں آپ نے ذکر کیا شیب ابی طالب کا، ہم بات تو کرتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن جب کبھی مسلمان عورت کے روپ میں دیکھتی ہوں ایک بیوی کی حیثیت سے گھروں میں فقر و فاقہ آتا ہے تو زبان پر شکوہ آتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے امت کو وہ ماں بن کر درس دیا کہ اگر کبھی امت پر کڑا وقت آئے تو اپنے شوہر، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کے ساتھ اسلام کے لیے اس طرح سے ڈٹ جانا کہ کوئی قربانی دینے میں کبھی شکوہ نہیں ہونا۔ منقبت سن لیں جی، پیر صاحب آپ کو آج وقت میں کم دوں گا، چونکہ مہمان جو ہیں اور آج سیدہ پاک کا چونکہ دن ہے تو خواتین کو وہ زیادہ ہم وقت دے رہے ہیں۔ جی مریم سے منقبت، جی مریم منیر صاحبہ منقبت بارگاہ سیدہ میں۔ جی اے ملکات العرب حضرت خدیجہ السلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ السلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ السلام، تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ السلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ السلام، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ السلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ السلام۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. پروفیسر نورید, مثالی خاتون خانہ, مثالی زوجہ, مثالی ماں, مثالی بہن, مثالی سخی, مثالی ایک لیڈر کے طور پہ, مثالی بزنس مین, کن کن پہلوؤں کو آدمی دیکھے, اتنی جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی. اور پھر اللہ نے جو حسن و جمال, تدبر, فراست, زہد, تقوی کہتے چلے جائیں. لیکن محبت باہمی جو تھی, الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے, اس کا کوئی واقعہ آپ بتائیں. وہ جو جمالیاتی ثروتوں کی ایک کونوٹیشن یوز کرتے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے وہ یہاں آ کر جو ہے اپنے درجہ کمال کو پہنچتی ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک ازدواجی محبت تھی, وہ نہ صرف یہ کہ وقت وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ پرنم ہیں اور آپ نمناک آنکھوں سے سیدہ پاک کو لحد میں اتار رہے ہیں, خود اترے اور دعا فرمائی. اس وقت میں نماز جنازہ تو ابھی نہیں تھی, آپ نے دعا فرمائی. پھر آپ بعد از وصال دیکھیے, مجھے یوں لگتا ہے قبلہ کہ جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہوں گے تو آپ مڑ مڑ کر یقیناً دیکھتے ہوں گے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مالہ اعلیٰ میں ان کی قبر کی طرف. اور پھر اسی بات کو اگر میں فتح مکہ سے جوڑوں تو میں دیکھتی ہوں کہ مکہ کے اندر 10,000 صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک مشہور ویسٹرن مورخ ہے لین پول, اس نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور وہ یہ لکھتا ہے کہ میرے لیے, میں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اتنا بڑا فاتح اتنی بڑی فتح کے وقت آتا ہے اور آ کر مالہ اعلیٰ میں اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جاتا ہے, اور وہ تمام 25 سال کی رفاقتیں, وہ محبتیں, وہ قربانیاں, وہ آنسوؤں کی شکل میں آپ کی ریش مبارک سے بہنے لگتی ہیں. پھر اس سے بھی آگے کی بات, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو میری قبر سب سے پہلے کھلے گی, میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا, میرے ساتھ شیخین ہوں گے, پھر ہم جنت البقیع میں جائیں گے. پھر جس طرح حضور علیہ السلام کہیں جاتے اور کہیں آتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے, وہی سنت دوبارہ زندہ ہوگی. آپ سیدہ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی والدہ کے پاس مکہ میں مالہ اعلیٰ میں اس قبرستان کے اندر تشریف. یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, جو احادیث اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی محبت کا کس طرح پاس رکھا. بعد از وصال سیدہ حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن ہیں, وہ آتی ہیں اور آپ ایک دم چونک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا خدیجہ آ گئیں, حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ ان کو مکہ کے اندر دفنا کر آئے ہیں, مگر یہ محبت کا عالم ہے کہ آپ ان کی آواز کو, ان کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت جمع کرتے ہیں اور ان کی سہیلیوں کے پسندیدہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں. مجھے اسلام آباد جانا ہے, خانم انتظار میں ہیں. خانم صاحبہ, جس جہت سے دیکھیں یہ کوہ صفا نظر آتی ہے, صداقت کا, شجاعت کا, سخاوت کا, حیا کا, وفا کا, ایک بطور بیوی کے, بطور بہن بیٹی, یعنی جس جہت سے دیکھ رہے ہیں وہ اتنی بلندی پہ ہیں کہ وہاں پہ تو نگاہ نہیں جا سکتی عام آدمی. جی, طبقہ نسواں کو طلوع صبح قیامت تک اس بات پر فخر رہے گا کہ تصدیق رسالت کا شرف حاصل کرنے والی سب سے پہلی شخصیت ایک خاتون تھیں, جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. اسلام کی چھت کے نیچے صرف 3 ہی شخصیات تھیں, رسول خدا, رسول عربی و خدیجہ و انا ثالثہما, جناب خدیجہ اور میں ان کا تیسرا تھا. یعنی سب سے پہلے تصدیق رسالت کا شرف. اور اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام جب جناب خدیجہ کو یاد فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت فرماتے تھے خدیجہ این مثل خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس. خدیجہ ایسا کون ہو سکتا ہے. عظمت انسانی کے اوج کمال پر فائز وہ شخصیت تھی جس نے اس وقت میری تصدیق کا شرف حاصل کیا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے. اور پھر فرمایا کہ خداوند متعال مجھ سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اللہ یباہی بک کرام ملائکۃ اللہ فی کل یوم مرارا. اے خدیجہ, خداوند متعال اپنے ملائکہ پر اور بزرگوار ملائکہ پر
تیری ذات کے بارے میں کئی بار ہر روز فخر و مباحت کرتا ہے. اتنا بلند اس بی بی کا مقام تھا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز، بڑی شخصیت، آسمان فراز قداور شخصیت ہونے کا اعزاز تاریخ نے نہیں بخشا، بلکہ ان کی جد و جہد، ان کی قربانی و ایثار، ان کی کمٹمنٹ، ان کے تعہد اور ان کے پختہ ایمان و اخلاص کی وجہ سے انہوں نے تاریخ کے بدن کے اندر ایسی تازہ اور گرم سانسیں انڈیل دیں کہ صبح قیامت تک ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. جب انسانیت کے تیرا اتار مقدر پر خوشبختی کی صبح صادق طلوع ہونے والی تھی، تو آفتاب رسالت کی روشنیوں میں کردار خدیجۃ الکبریٰ کی روشنی بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ موجود تھی. خانم ایک بات میں آپ سے کلیئر کروانا چاہتا ہوں، ایک بات آپ نے کلیئر کرنی ہے. یہ جو ایک غلط کانسیپٹ مشہور کر دیا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ سیدنا ابو طالب غریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، یہ عرب کا سب سے بڑا متمول خاندان تھا. یہ سردار تھے، جاگیردار تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کے وقت حق مہر کے طور پہ حق مہر جو تھا 40 اونٹ، آج بھی کوئی نہیں دے سکتا. 40 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ کئی 2 سے زیادہ مرسیڈیزیں آ جائیں. 40 اونٹ اور 500 درہم جو ہیں وہ اس کا دینار جو ہیں وہ حق مہر مقرر ہوتا ہے. تو یہ غربت والی بات نہیں تھی، اصل سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ حضرت علی کو اس لیے آغوش نبوت میں دے دیا کہ جی وہ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، غربت کے معاملات تھے. یہ اس لیے تھے، یہ غربت، یہ فقر اختیاری تھا. وہ تھا. لوگ اپنی فراخ دستی سے تنگ دستی اور فقر کا شکار ہوتے تھے. اپنی فراخ دستی کی وجہ سے تنگ دستی اور فقر کا شکار ہوتے تھے، چونکہ سخاوت بہت زیادہ تھی، جود و سخا بہت زیادہ تھا. اور بنی ہاشم اپنی سخاوت میں مشہور تھے، حالانکہ ان کی دولت بھی اس زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کاروباری امور میں بھی سب سے آگے تھے. جی پیر صاحب، جی میں سخاوت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبوت جو ہے. جی میں ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ عرب میں تجارت کا آغاز ہی جناب حضرت ہاشم نے فرمایا ہے. یعنی یہ حضرت ہاشم جو حضور علیہ السلام کے پردادا ہیں، آپ تجارت کا آغاز یعنی شام کی طرف اور یمن کی طرف حضرت ہاشم نے، یہ تاجر گھرانے تھے، تجارت کرتے تھے. یہ صاحب کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے زمزم کا سارا کنٹرول پانی ان کے یہ پاس پلاتے ہیں. حاجیوں کو اس زمانے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں حاجی آتے تھے اور ان کو کھانا کھلانا یہ ان کا کام تھا، اور اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاتے تھے. دسترخوان اتنے وسیع تھے، یہ سارا اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، محبت خدا میں لٹا دیتے. 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس پہ 100 اونٹ پکا کے کھلائے ہیں. اس میں گھی کتنا استعمال ہوا ہوگا، مکھن کتنا، مرچ، نمک، فلاں سب چیزیں. حافظ ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمت نے دلائل النبوت میں بیان فرمایا کہ 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حضرت عبد المطلب کا دسترخوان بچھا رہا. 3 دن تک لوگ جو ہیں وہ آ کر کھانا کھاتے رہے. یہ 100 اونٹ ادھر ہے اور 100 اونٹ الگ ذبح کر کے وہ اس کی ڈھیریاں گوشت کی لگوائیں صحرا میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، تاکہ وحوش و طیور انسان تو دسترخوان پہ آ جائیں. یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. اس لیے اسی جہانوں کی رحمت کا جی کیا چلے گا آپ شیرمی ادا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ منقبت ہے جی ان کے ارشاد.
कब तेरा हमसर है खदीजा, दुनिया में कोई कब तेरा हमसर है खदीजा। दुनिया में कोई कब तेरा हमसर है खदीजा, दुनिया में कोई कब तेरा हमसर है खदीजा। वाह क्या शान है सैयदा खदीजा की, वाह क्या शान है खदीजा की, दिल तो दिल जान है खदीजा की। उनके गुलशन में जितने फूल खिले उनसे पहचान है खदीजा की। दुनिया में कोई कब तेरा हमसर है खदीजा, दुनिया में कोई कब तेरा हमसर है खदीजा। उनके गुलशन में जितने फूल खिले उनसे पहचान है खदीजा की। फातिमा है हुजूर की बेटी और वो जान है खदीजा की। मदहा में उनकी जो कुरान में है शान ही शान है खदीजा की। बस दुनिया में कोई कब तेरा हमसर है खदीजा, तस्कीन मिला करती है सरकार को तुझसे, तस्कीन मिला करती है सरकार को तुझसे, तस्कीन मिला करती है सरकार को तुझसे। तू मेहरो मोहब्बत का, तू मेहरो मोहब्बत का समंदर है खदीजा, तू मेहरो मोहब्बत का समंदर है खदीजा, समंदर है। तू मेरा मोहब्बत का समंदर है खदीजा। तेरे ही शबस्तान का महताब है ज़हरा, तेरे ही शबस्तान का महताब है ज़हरा, तेरे ही शबस्तान का, तेरे ही शबस्तान का महताब है ज़हरा। जो नूर है अनवर है, जो नूर है अनवर है मुनव्वर है खदीजा, जो नूर है अनवर है मुनव्वर है खदीजा। ईमान वफा सब्र रवादारी और एहसान, ईमान वफा सब्र रवादारी और एहसान। हर वस्फ तेरी जात, हर वस्फ तेरी जात के अंदर है खदीजा, हर वस्फ तेरी जात के अंदर है, वस्फ तेरी जात के अंदर है खदीजा। हर वस्फ तेरी जात के अंदर है खदीजा। इस्लाम तेरी गोद में परवान चढ़ा है, इस्लाम तेरी गोद में परवान चढ़ा है, इस्लाम तेरी गोद में परवान चढ़ा है। हर साहिब ईमान की, हर साहिब ईमान की तू मादर है खदीजा, हर साहिब ईमान की तू मादर है, हर साहिब ईमान की तू मादर है खदीजा। पाई है रफाकत शाह कौनैन की तूने, पाई है रफाकत शाह कौनैन की तूने, पाई है रफाकत शाह कौनैन
انوار الہی کا انوار الہی کا تو محور ہے خدیجہ 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 سینچا ہے جسے صاحب لولاک لمانے سینچا ہے جسے صاحب لولاک لمانے اس باغ طہارت کا اس باغ طہارت کا گلے تر ہے خدیجہ اس باغ طہارت کا گلے تر ہے خدیجہ اس باغ طہارت کا گلے تر ہے خدیجہ سرگار گا ماغ مدہ مدنی دنیدہ نیدہ ماغارے گا ماغارے سو اس باغ طہارت کا گلے تر ہے خدیجہ اسلام کو قوت ہے ملی مال سے تیرے اسلام کو قوت ہے ملی مال سے تیرے اللہ رے تو ایسی اللہ رے تو ایسی تونگر ہے خدیجہ ہر تو ایسی تونگر ہے خدیجہ اللہ رے تو ایسی تونگر ہے خدیجہ ارے تو ایسی تونگر ہے خدیجہ تو جدہ و سادات ہے اے ملکہ کونین جدہ و سادات ہے اے ملکہ کونین عظمت کا یہ صحرا بھی عظمت کا یہ صحرا بھی تیرے سر ہے خدیجہ عظمت کا یہ صحرا بھی تیرے سر ہے خدیجہ عظمت کا یہ صحرا بھی تیرے سر ہے خدیجہ عظمت کا یہ صحرا بھی عظمت کا یہ صحرا بھی تیرے سر ہے خدیجہ گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے ادب سے گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے رب سے گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے ادب سے گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے رب سے فاضل تیری اولاد کا فاضل تیری اولاد کا نوکر ہے خدیجہ فاضل تیری اولاد کا نوکر ہے خدیجہ پورا ہتے جانو دل سرور ہے خدیجہ پورا حد جانو دل سرور ہے خدیجہ دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے خدیجہ دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے خدیجہ دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے خدیجہ ویلکم بیک ناظرین اکرام. وقفے میں مجھے میری مہمان پروفیسر نورید فاطمہ نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں سیدہ پاک کی منقبت لکھی ہے تو وہ سنانا چاہ رہی ہیں. جی ارشاد. سلام کے چند اشعار ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. جی ارشاد. مادر فاطمہ
ساری امت کی ماں مادر فاطمہ، ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ وہ ملکہ عرب مونس آسیاں، وہ ملکہ عرب مونس آسیاں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور مسلمہ اولی محسنہ انس و دین، راحت قلب خیر البشر بالیقین، وہی اول کی وہ رازداروں امین یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور مال اپنا جو دی پر لٹاتی رہی، سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہی، زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی، زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی، انہی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، یوم محشر نورید میری امیدگاہ، یوم محشر نورید میری امیدگاہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ وہ ملکہ عرب مونس آسیاں۔ بہت شکریہ جی خانم، کیا پیغام سیرت خدیجۃ الکبریٰ کی روشنی میں آج کی بیٹی اور بہن کے نام پیغام اور خانم کا پیغام؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صبر و قناعت کو اپنے لیے ان کی شخصیت کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کو اسوہ حسنہ رول ماڈل قرار دینا چاہیے۔ وہ بی بی جو پیکر صبر و ایثار، کوہ عزم و استقامت و ثبات و استقلال، مصدر صفات متفاضلہ اور منارہ عظمت و اجلال اور تاریخ عالم نسوانیت کا وقار طلوع صبح قیامت تک، مادر سیدہ کونین شہزادی عالم جناب خاتون جنت، ان خاتون کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دینا چاہیے اور اپنے لیے سرمایہ فخر و افتخار سمجھنا چاہیے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت جب مقام محمود پر فائز ہوں گے تو آپ کے پہلو میں تخت شفاعت پر خاتون اول کی حیثیت سے تشریف فرما ہونے والی بی بی ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ فخر ہے۔ بہت شکریہ خانم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی پیر صاحب شارٹ ایک میں پیغام پوری کا آج کی بیٹی بہو کے نام۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا صدق، اخلاص اور آپ کا استقامت جو ہے آپ کی حق پر، یہ ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ حق پر قائم رہنا اور اس پر عمل پیرا رہنا، اپنے بیویوں، بہنیں، بیٹیاں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے منتقل کریں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ کا بھی، مریم منیر آپ کا، پروفیسر نورید آپ کا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور سیدہ پاک کی روح کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ قیامت کے روز ہمیں اپنے میسرہ کے صدقے، اپنی سہیلی نفیسہ کے صدقے اپنے غلاموں میں شمار فرما لیں۔ جی نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया हुजूर ऐसा कोई हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए 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 सलाम के लिए हाजिर सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं हूँ मंगता तेरा रसूल अल्लाह सुन लो मेरी सदा रसूल अल्लाह बीबी ज़हरा के दोनों बेटों का कर दो सदका आता रसूल अल्लाह दिल तड़पता है हाजिरी के लिए सुए तैबा बुला रसूल अल्लाह सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना मेरी आरज़ू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जुस्तजू मदीना सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए दूर कब तक रहूं मदीने से दूर कब तक रहूं मदीने से शर्म आती है अब तो जीने से सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए गुलाम हो जाए
ਪ੍ਰੀਤਮ ਡੋਰਾਂ ਗਲ ਪਈਆਂ ਆਪੋ ਜਾਂ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਲਾਮ ਕੇ लिए हाज़िर गुलाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के लिए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दें हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए हुजूर ऐसा कोई